اور ناظرین ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. آلدو ہی نیڈز نو انٹروڈکشن, سینئر رہنما ہیں, سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں, چیئرمین ہیں آپ قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے. السلام علیکم سر, تھینک یو فار جوائننگ اس. عرفان صاحب, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ہیئر ان دی اسٹوڈیو ٹوڈے. عرفان صاحب, گفتگو کا آغاز یہ جو گزشتہ روز ایک اقدام لیا گیا وفاقی حکومت نے جو آئی ایس آئی کے افسر کو کال ٹریس کرنے کا اختیار دے دیا ہے اور یہ ایس آر او کے ذریعے کیا گیا, آپ نہیں سمجھتے عرفان صاحب کہ حکومت نے پرائیویسی میں مداخلت کا ایک نیا دروازہ کھول دیا, اور ایسے وقت میں جبکہ عدلیہ پہلے ہی اپنے معاملات میں مداخلت کے حوالے سے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تناؤ کی ایک صورتحال موجود ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک کام جو بغیر اتھارٹی کے ہو رہا تھا اور وہ انلیگل تھا اور جو کہ کنڈیم کیا جاتا تھا, مطلب ایون آپ کی جماعت کے ساتھ کنڈیم اس لیے کیا جاتا تھا, جسٹیفائی عمران خان صاحب کرتے تھے اور آپ کی جماعت کنڈیم کرتی تھی. کنڈیم اس لیے کیا جاتا تھا کہ اس کی اتھارٹی نہیں تھی نا, اب آپ نے دے دی اتھارٹی کے ساتھ. لیکن ہوگا سر یہ آرٹیکل 14 کی بلیٹنٹ خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ نہیں, آرٹیکل 14 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 14 کیا آپ کو مادر پدر آزاد قسم کی پرائیویسی دیتا ہے یا آزادی دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو سیف سٹی کیمراز بھی آپ نے لگائے ہوئے ہیں, میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی میری پرائیویسی دیکھ رہا ہے کہ یہ کون ہے, کدھر جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, ایک ایک موومنٹ ہماری جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. وہ کیوں ضرورت اس سے پہلے نہیں تھی؟ وہ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ جی چلیں دہشت گردی ہے, معاملات ہمارے معمول کے ممالک جیسے نہیں ہیں, تو وہ ضرورت پوری کی ہم نے. اب یہ جو چیز حکومت کو بتایا گیا تھا کہ کس ریزنز کی وجہ سے یہ کرنا بہت ضروری ہے. میرا خیال یہ ہے علینا, کیونکہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایک بڑا ویگ سا ایک ٹرم لگتا ہے کہ ان دا نیم آف نیشنل سیکیورٹی ہم تمام چیزیں جو ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب کسی چیز کو آپ قانون اور قاعدے اور ضابطے کے اندر لے آتے ہیں نا, جیسے یہ آ گیا ہے, تو پھر جو ایجنسی اس ضابطے کے بغیر مادر پدر آزاد طریقے سے علینا کا بھی فون دیکھ رہی تھی اور میرا بھی دیکھ رہی تھی اور کسی اور کا بھی دیکھ رہی تھی, اب وہ نہیں کر سکے گی. پر سر اب وہ آفیشیل کور کے ساتھ کرے گی؟ نہیں کرے گی نا. آفیشیل کور کے ساتھ وہ کرے گی جہاں وہ ضرورت محسوس کرتی ہے, جہاں وہ ضرورت محسوس کرتی ہے. پر جوڈیشل سینکشن کی ضرورت نہیں اب ہوگی ان کے پاس. جوڈیشل سینکشن جائیں, عدالتوں میں جائیں, عدالت جو ہے وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی. ظاہر ہے کہ پہلے تو اسی طرح سے ہوتا تھا کہ ایک وارنٹ کے بغیر تو گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی پولیس, لیکن بہرحال اب دیکھیں نا, جب وارنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی, لیکن کیا وہ نہیں ہوتی؟ آپ کے سامنے ہوتی ہے نا. میں تو خود بھگت چکا ہوں نا اس کو, کہ وہ کس قانون کے تحت میرے گھر میں داخل ہوئی, کس قانون کے تحت مجھے پکڑا, کس قانون کے تحت مجھے ہتھکڑی ڈالی, کس قانون کے تحت. یہ کسی قانون کے تحت نہیں تھا. مجھے پی ٹی آئی کے جو بہت لیڈنگ لائر ہیں, سینیٹر احمد خان صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ میں نے پوری بر صغیر کی ہسٹری دیکھی ہے, یو آر دا اونلی ون جو اس قانون کے تحت پکڑ کے اور ہتھکڑی لگا کے جیل میں ڈالا گیا. سو جب مس یوز آف لا ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے, تو اس کو تو آپ نہیں روک سکتے نا. باقی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو قاعدے اور قرینے کے اندر اور سلیقے کے اندر اور ضابطے کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ یہ مادر پدر آزادیاں ایجنسیوں کو بھی ختم, وہ جواب دہ ہو. علینا کا فون ایکسپرٹس تو کنڈیم کر رہے ہیں اس موو کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا بلینکٹ پاور دے دیا ہے اب ایجنسیز کو کہ وہ کسی کی بھی کال جو ہے, وہ اب شہری بھی جو ہے اپنے آپ کو محفوظ نہیں فیل کریں گے. وہ پہلے بھی محفوظ نہیں تھے, پہلے محفوظ تھے. سو اب تو بغیر کسی چیکس اینڈ بیلنس میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہم نے اس کا رخ متعین کر دیا ہے. سو آپ حمایت ویسے کر رہے ہیں؟ میں جسٹیفائی ضرور کر رہا ہوں اس کو. لیکن آپ حمایت نہیں کرتے؟ حمایت میں کر رہا ہوں, جسٹیفیکیشن جب میں دے رہا ہوں تو میں حمایت کر رہا ہوں اس کی. میں تو کہتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے, ان چیزوں کی ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں, اس سے پہلے نہیں پڑی تھی. جب نہیں پڑی تھی تو نہیں تھی. اب ڈیفیمیشن لا ہے, میں مثال دیتا ہوں ایک, ہمارے یہاں کوئی باز پرس نہیں ہے, قانون موجود ہے نا. میری پگڑی اچھلتی ہے, مجھ پہ الزام لگتا ہے, میں جاتا ہوں عدالت میں, 10 سال تک تاریخ ہی نہیں لگتی. آپ جائیں نا, آپ کے اپنے چینلز ہیں, ان کے خلاف کیس کرنا ہوتا ہے تو لندن جا کے کرتے ہیں, وہ 1 مہینے میں فیصلہ ہو جاتا ہے, 2 مہینے میں ہم ڈالر جیب میں ڈالتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. یہاں کوئی سنتا نہیں ہے. اب اگر کل حکومت یہ کہے کہ ڈیفیمیشن لا جو ہے اس کو ہم ایکٹیو بنانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ 2 مہینے کے اندر فیصلہ ہو جائے, آپ پھر بھی تنقید کریں گے جی کہ یہ کیا آزادیاں چھین لی ہیں, ہر آدمی کو آپ گھسیٹ کے لے آئیں گے اس قانون کے اندر جی کہ میری عزت اچھال دی. تو قانون جب بھی بنتے ہیں نا, اس طرح کی تنقید ہوتی ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ قانون اپنا جواز خود لاتا ہے.
اور وہ جواز یہ ہوتا ہے کہ جب مس یوز آف پاور عام آدمی بھی کرتا ہے نا، مجھ پہ الزام لگتا ہے، میری فیس بک ہے ہی نہیں، میں ہوں ہی نہیں فیس بک پہ، لیکن روز کہتے ہیں جی دیکھیں آپ نے یہ کیا کہہ دیا، آپ نے یہ کیا، اب میں کیا اس کے کروں؟ لیے تو پروسیجر کو مطلب بہتر طریقے سے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ قدغنیں لگا دی جائیں. ابھی ٹویٹر بھی آپ کو پتہ ہے فروری سے 17 فروری کا نوٹیفیکیشن تھا، تب سے بند ہے. دیکھیں نا، جب 90,000 آدمی آپ نے جیل کے پیچھے ڈالے ہوئے ہیں نا، ان کی آزادی سلب کی ہوئی ہے نا، وہ اپنے پیرنٹس سے نہیں مل سکتے، اپنے بچوں سے نہیں مل سکتے، کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ کیوں قدغنیں لگائی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ معاشرے نے ایک ضابطہ رکھا ہوا ہے، معاشرے نے ایک قانون بنا دیا ہے. ایسے آئی لوگوں ایگری، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو جو ہے وہ ایڈریس ہونے کی اور یہ ضرورت ہے. کہانی یہاں نہیں نا علینا ختم ہوتی ہے نا، یہ پھر جاتی ہے دہشت گردی تک. دہشت گردوں کا یہ سارا نیٹ ورک جو بنتا ہے نا، وہ ہمارے ٹیلی فون سے. اب عرفان صدیقی کے بارے میں اگر انہیں پتا ہے، علینا کے بارے میں انہیں پتا ہے کہ نہیں یہ صاف ستھرے لوگ ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. خطرہ انہیں کو ہونا چاہیے جو اس طرح کے نیٹ ورک سے جڑے ہوتے ہیں اور جو ملک کے لیے، قومی سلامتی کے لیے، دفاعی اداروں کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں. سر گزشتہ روز اعتزاز احسن صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ایجنسیز کے پاس دشمنوں سے زیادہ ہماری انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سیاستدان اور آپ تمام نے اس کا خمیازہ بھگتا ہوا ہے. مریم نواز صاحبہ سے لے کے ہر کی کال جو ہے وہ لیک ہو کے سامنے آتی تھی، اور عمران خان صاحب اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے تھے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن ناؤ دیر از این آفیشیل نوٹیفیکیشن ان دا فیلڈ. بٹ عرفان صاحب میں ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی، اور آپ چونکہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی بڑے قریب رہے ہیں ہمیشہ سے، میاں صاحب اگر وزیر اعظم ہوتے تو کیا وہ اس قسم کے فیصلے کر رہے ہوتے جہاں سے ایک تاثر ملے کہ رسپانسبلٹی کی ایبڈیکیشن ہو گئی ہے؟ This is not the question of نواز شریف اور شہباز شریف اور ایون عمران خان. آپ خود کہہ رہی نا کہ عمران خان جسٹیفائی کر رہے تھے، وہ آج بھی ہوتے تو جسٹیفائی کرتے نا اس کو. تو پریشر اتنا ہوتا ہے. میری گزارش سن لینا، وہ آج بھی ہوتے تو جسٹیفائی کرتے نا، اگر وہ وزیر اعظم ہوتے تو اس کو کرتے نا جسٹیفائی. لیکن اب وہ نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ دوسرے کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن کیمپ میں چلے گئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، جو قومی مسائل ہوتے ہیں ان کو قومی مسائل کے نقطۂ نظر سے دیکھنا پڑتا ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے کہ ملک میں اس کو لے کر آنا، استحکام کی طرف اس ملک کو لے کے جانا انتہائی ضروری ہے، جس کے لیے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا بہت ضروری ہے. اے پی سی بلانے کا بھی حکومت نے فیصلہ کیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس رستے پر لے کر آنے کے لیے حکومت کتنی زیادہ اس پر اب زور دے گی کہ سب انٹیٹیز کا ایک پیج پر ہونا، ایک یونائٹڈ ہونا ملک کی سٹیبلٹی کے لیے کتنا ضروری ہے، اور کیسے یہ راہ بن سکے؟ دیکھیے علینا، اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف جب اکتوبر میں آئے بیرون ملک سے اور انہوں نے پہلے ہی تقریر کی، تو اس کے اندر بھی یہ کہا کہ پاسٹ کو ہم بری کر کے ایک نئی بگننگ کرنے کے لیے تیار ہیں. شہباز صاحب نے جب حلف اٹھایا اپنا وزیر اعظم کے طور پہ پہلی تقریر میں، ابھی 2 دن پہلے پھر انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا تقریر کرتے ہو، میں نے سینٹ میں کہا ان لوگوں کو کہ جی ہم تیار ہیں، آپ آئیں بات کریں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک دفعہ بھی دوسری طرف سے یہ بیان آیا ہو جی ٹھیک ہے ہم قومی مسائل پہ پی ایم ایل این سے، پیپلز پارٹی سے، جو بھی حکومت ہے اس کے اتحادیوں سے بات کے لیے تیار ہے. ایک سٹیٹمنٹ آئی ہو اوپر سے لے کے نیچے تک کسی تیسرے درجے کے لیڈر کی طرف سے آئی ہو یا خان صاحب کی طرف سے آئی ہو؟ نہیں آئی نا. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمیں دے کے آ سکتے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکوں سے میں بات نہیں کروں گا، میں ان سے بات نہیں کروں گا. وہ تو آج بھی غالباً انہوں نے کچھ ایسی ملتی جلتی بات کہی ہے کہ جی بات ہم ان سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے. پر 2018 میں عرفان صاحب یہ سلسلہ اس طرح سے کیسے اور کتنے عرصے تک ملک اس طرح سے ہم چلا سکیں گے؟ 2018 میں آپ کہتے تھے ہائیبرڈ رجیم ہے، اور ان کے اوپر الزام تھا کہ یہ ان کے ساتھ ان کی مدد سے آر ٹی ایس بٹھا کے جو ہے لے کر آئے گئے تھے. ابھی تاثر، اور یہ تاثر ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑتا دکھائی دے رہا ہے کہ موجودہ حکومت بھی کسی کے سہارے ہی آئی ہے. آپ کے اندر کے لوگ جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت دی گئی ہے. علینا بڑی صاف ستھری سیدھی سادی سی بات ہے، سادہ و معصوم سی بات ہے. وہ کسی کے سہارے آئے یا نہیں آئے، وہ 4 سال تک چلتے رہے. ان کے ساتھیوں نے جس دن ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ اقلیت میں آ گئے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف قرارداد عدم اعتماد منظور ہو گئی، وہ گھر چلے گئے. انہیں اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے تھا باقی عرصہ، انہوں نے نہیں کیا. ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے، ہم پی ایم ایل این جو ہے وہ اکیلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت بنا. ہماری اتحادی ہے پیپلز پارٹی، اور لوگ ہیں.
कल वो ये फैसला करते हैं जी कि नहीं हम नहीं इस हुकूमत का साथ देते, हमारे खिलाफ वोट आउट और जो कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं पीपल्स पार्टी। नहीं, ब्लैकमेल क्या का आपकी हुकूमत तो खड़ी उनके वोट पर नहीं है? इस्तेमाल कर रहा है ये लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब ने तो 2 रोज पहले भी कहा कि याद दिलाया। मैं एक उसूली सी बात कर रहा हूं कि अगर हम अक़लियत में चले जाते हैं हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इसको हम कंस्पायरेसी कहें, साजिश कहें, अमेरिका कहें, साइफर कहें, फलां कहें, जो मर्जी कहते रहें, हकीकत यह है कि नंबर गेम नहीं है हमारे पास। हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे ना जाके, यही तरीका होता है ना। ये थोड़ा ही होता है कि इस्तीफे दो जी, घर जाओ जी, असेंबलियाँ तोड़ो जी, ये करो जी, वो। तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं कुछ, ये उन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में यकीन रखने वाली जमात नहीं है, ना अपोजिशन में रखती है ना हुकूमत में रखती है। ये फैक्ट्स हैं। मौजूदा हुकूमत और बिलखुसूस आपकी जमात ने क्या इस पूरे अरसे में गेन कर लिया है? एक शख्स को, आपका सबसे बड़ा मुखालिफ, उस ओपोनेंट को जेल में भी रख के उसने 90 के करीब सीट्स, और ऑल्दो कि वो क्लेम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हकीकत बात यह है कि बाकी तमाम सियासी जमातें इतनी सीट्स नहीं गेन कर सकी। सो ये तमाम चीजें और फिर एक ऐसा बजट लेकर आ जाना जिस पर ऑब्वियसली 1 महीने के बाद हमें उसके सही के कॉन्सिक्वेंसेस अवाम जो है वो भुगतते हुए नजर आएगी। सो अब तक आपको लगता है कि नून लीग ने कुछ गेन किया है? देखिए, दो तरह से चीज़ों को देखा जाता है। एक होता है कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना गेन देखे, अपना मफाद देखे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ निगाह डाले और कहे जी कि लोग हमें वोट नहीं देंगे। एक तरीका कार ये है। दूसरा ये है कि ठीक है, मैं पॉलिटिकल पार्टी हूँ, मैं 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रह चुका हूँ, मैं इक़्तिदार का मज़ा ले चुका हूँ, इस कौम का मुझ पे हक़ है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे इस काविश से या मेरी इस कोशिश से मेरी जमात को कुछ मिले, लेकिन अगर मैं इस मुल्क को कुछ दे सकता हूँ तो मुझे एफर्ट करनी चाहिए। हमारी सोच ये है, हम जानते हैं कि बजट मुश्किल होगा तो हमारे लिए मुश्किल होगी, महंगाई आएगी हमारे लिए मुश्किल होगी, बिजली के बिल बढ़ेंगे तो हमारे लिए मुश्किल। हम जानते हैं सब कुछ ये हो रहा है ना, ये हो इसलिए रहा है कि इसके पीछे एक तसलसल है। ये हम कर नहीं रहे हैं, ये हो रहा है। ठीक लफ्ज़ तुमने बोला है कि ये हो रहा है सर, ये हो रहा है, लेकिन ये 2 साल से ज्यादा हो रहा है। इमरान खान साहब अनपॉपुलर थे सर, 13% इन्फ्लेशन उस वक्त की महंगाई की शरह। वो अनपॉपुलर से पॉपुलैरिटी में चले गए। पॉपुलैरिटी में आप लोग का किरदार है वैसे, नहीं बकौल चले गए ना, लेकिन क्या जो इकानमी डूबी हुई थी वो भी बहाल हो गई है? नहीं हुई ना, नहीं हुई ना। सर, हम तो वर्स की तरफ गए। अनपॉपुलर की गेम अलग होती है। जब किसी खाई के अंदर डाल देते हैं इकानमी को, कुएं के अंदर डाल देते हैं, उससे निकाल के उसको देखे ना 6+ पे छोड़ के गए थे हम 2017 में। ये महंगाई जिसकी बात आप कर रही हैं कि 30% पे है, ये हम 3% पे छोड़ के गए थे। तो जब आपने खाई में डाल दिया, जंगल में धकेल दिया, मैंने जो कॉलम लिखा है कल उसमें मैंने कहा कि तेजाब के तालाब में डाल दिया आपने पूरी कौम को। अब आप कहते हैं जी कि नहीं, मेकअप करके चेहरा खूबसूरत बना के बाहर आके बैठ जाओ। कैसे बैठे? वो जली हुई मईशत, सड़ी हुई मईशत तालाब के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी पॉलिटिकल प्राइस दे के, पहले भी पीडीएम के अंदर भी हमने किया, हम अब भी करेंगे। हम अगला इलेक्शन हार भी जाएं तो हम पाकिस्तान के लिए हर वो कदम करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में है। तो अगला इलेक्शन आपको लगता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस मैं फिर दोहरा देता हो सकता है? मैं फिर दोहराता हूँ कि अगर हम पॉलिटिकल प्राइस जो दे रहे हैं, इसकी वजह से हम अगला इलेक्शन हार भी जाएं तो हम पार्टी मफाद पे कौमी मफाद को तरजीह देंगे और अपनी तगोदो करते रहेंगे। इरफान साहब, आपकी इजाजत से मुझे एक ब्रेक शामिल करनी है। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी बयानिया के हवाले से जरूर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।